جاننا چاہو تو اللہ کی قسم عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں کے نوافل اللہ کے ہاں جہاد سے بھی آگے ہیں۔ اگر تم عام دنوں میں کلمات نہیں پڑھتے، ان دنوں میں پڑھو۔ عام دنوں میں تم پڑھتے ہو، ان دنوں میں زیادہ پڑھو۔ عام دنوں میں 100 مرتبہ یہ سارے کلمات پڑھتے ہو، ان دنوں میں 10 مرتبہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ رمضان کے بعد آپ جن دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے تھے۔ آج غالباً 25 تاریخ ہے اور چند دن کے بعد یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے ہاں پورے سال کے دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے، اور ان 10 دنوں میں ہر نیکی انسان کو عام دنوں سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان میں انسان عام روٹین سے زیادہ نیکی کرتا ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور اپنے اللہ کے ساتھ عبادت میں زیادہ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ جو نیکی بھی آپ کرتے ہیں وہ عام روٹین کی نیکی نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ارشاد ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ اے میرے صحابہ، سال میں اگر 360 دن ہیں، 350 دنوں کا ہر عمل جو اللہ کو پسند ہے اور ان 10 دنوں کا وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، دونوں اعمال میں اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت، ثواب اور زیادہ پسندیدگی ان کے بارے میں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے۔ یعنی عام دنوں میں آپ نماز پڑھیں، بہت اچھا عمل ہے، روزہ رکھیں، بہت اچھا عمل ہے، صدقہ و خیرات کریں، بہت اچھا عمل ہے۔ جو نیکی بھی آپ عام دنوں میں کریں اور وہی نیکی اگر آپ ان دنوں میں کریں تو ان دنوں کی نیکی اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والی۔ صحابہ نے آگے سے ایک سوال کیا، قالوا ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں عام دنوں کی ہر نیکی اللہ کو اگرچہ پسند ہے لیکن ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو یہ جو مہینہ ذوالحجہ کا ہے یہ تو حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمت کے مہینے میں جہاد کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ ہاں، دشمن حملہ کر دے تو جواب دے سکتے ہو، لیکن ابتدائی طور پر ان مہینوں میں تم جہاد نہیں کر سکتے، اور عام مہینوں میں جہاد ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام مہینوں کا جہاد جو اسلام کی چوٹی ہے، عام دنوں کا جہاد جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عام دنوں کا جہاد جس میں ایک لمحہ میدان مقتل میں کھڑا ہونا، لیلۃ القدر حجر اسود کے پاس حرم میں ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ وہ جہاد کی عبادت اگر عام دنوں کی ہے اور ان دنوں کے نوافل ہیں، کیا وہ جہاد اور نفل بھی برابر نہیں ہے؟ اب سوچیں، اس سے بڑا موازنہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے دوسرا موازنہ ذہن میں رکھیں۔ عام دن، مثال شوال کا مہینہ، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے آدھا گھنٹہ، اور ایک آدمی رمضان کی لیلۃ القدر میں رات ساری بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے پاس ساری رات قیام کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تم جہاد اور اس قیام کو دیکھو، جہاد افضل ہے۔ اور صحابی نے کہا اب اس جہاد کو ان 10 دنوں کے قیام سے موازنہ کروا کے دیکھیے، تو فرمایا اگر جاننا چاہو تو اللہ کی قسم عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں کے نوافل اللہ کے ہاں جہاد سے بھی آگے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ دن قیمتی کیا ہو؟ پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اتنے قیمتی دن ہیں کہ یہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو
فضیلت والے اعمال پسند ہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، 4 تمہیں خصوصی حکم ہے، باقی ہر عمل کرو کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان دنوں میں تمہاری زبان رکنے نہ پائے، تمہاری زبان کثرت کے ساتھ، اگر تم عام دنوں میں کلمات نہیں پڑھتے ان دنوں میں پڑھو، عام دنوں میں تم پڑھتے ہو ان دنوں میں زیادہ پڑھو، عام دنوں میں 100 مرتبہ یہ سارے کلمات پڑھتے ہو ان دنوں میں 10 مرتبہ پڑھو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، ان 4 کلمات کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھو۔ یہ آپ نے ایسا عمل بتایا جو سبھی مسلمان کر سکتے تھے، حالانکہ آپ نے دوسرے اعمال بھی کیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن 9 ہی روزے رکھ لیتے، روزے رکھتے تھے آپ، لیکن آپ نے ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اس وجہ سے بتایا، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکے، ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو صدقہ نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کوئی مصروف ہو زیادہ نوافل نہ پڑھ سکے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو زیادہ قرآن کی قرات نہ کر سکے، لیکن یہ کلمات ایسے ہیں، امیر، غریب، بیمار، تندرست، مرد، عورت، جس نے نماز پڑھنی نہیں پڑھنی اس عورت نے وہ بھی یہ کلمات کہہ سکتی ہے۔ یہ کلمات ایسے سکھا دیے کہ ہر مسلمان ان کلمات کو پڑھ کے ثواب کی معراج تک، انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں یہ کلمات اپنی زبانوں پہ آج سے جاری رکھنے چاہیے، اور پھر جتنے تمہارے پاس استطاعت ہو دوسرے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ 9 روزے رکھو، 9 نہیں رکھ سکتے تو 9ویں کا روزہ رکھ لینا، نہیں زیادہ رکھ سکتے تم سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لینا، یا جو ممکن ہو روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، نفل و نوافل پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، نمازوں میں پہلے سے بہتری لے آئیں، پہلے لیٹ ہوتی ہیں یہاں لیٹ نہ ہو، پہلی صفوں میں آنے کی کوشش کریں، پہلے پچھلی صفوں میں رہ جاتے ہو، سنتوں کا خصوصی اہتمام کریں، اذکار کا خصوصی اہتمام، مسواک کا اہتمام